کو اللہ نے معجزہ دیا اور نبی پاک کو اللہ نے بنائے معجزہ. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، حضور کا ایک ایک بال معجزہ، آنکھ معجزہ، کان معجزہ ہے، لبہائے مبارک معجزہ، لعاب دہن معجزہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی زلف عنبری معجزہ، محبوب کی نظر مازاغ معجزہ، دست ید اللہ معجزہ، چہرہ وجہ اللہ معجزہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سج دھج کے آنا اور میلاد ہونا یہ بھی معجزہ، اور سج دھج کے عرش پہ جانا اور معراج ہو جانا یہ بھی معجزہ. اللہ نے دیے معجزے انبیاء کو، خدا نے میرا نبی معجزہ بن کے آیا، اللہ نے محبوب کو معجزے دیے اور اتنے بڑے بڑے معجزات دیے، اتنے بڑے بڑے. میں کیسے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، اتنا عظیم معجزہ ہے نا واقعہ معراج. امت کو چاہیے تھا، امت کو چاہیے کہ یہ ہر روز جب بھی کوئی کہتا نا انہیں بڑی ترقی کی ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا اصل تو ہمارا حق ہے ترقی میں آگے بڑھ، اس لیے کہ ہمیں ان رستوں کا مسافر بننا ہے جن رستوں پہ نبی پاک نے ہمیں چلنے کا کہا. تو میرے عزیز بھائی، محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا کی. اب وہ معراج میں بھی نا بندے بڑے پریشان ہیں. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اب زمانہ ہو گیا، ایک گروپ ہے، میں نے جمعے میں کہا تھا کہ اب ہر سال نہیں ہم دلیلیں دینا چاہتے کہ حضور خواب میں گئے کہ حقیقت میں گئے. یہاں عجیب منظر ہے، بعض لوگ نہ کہتے ہیں جی نبی کریم نے سارے معراج جتنے بھی محبوب کو یہ معراج ہوا یہ خواب میں ہوا ہے. میں اگر کہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، میں پاکستان کا صدر بن گیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ خواب کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ ویسے میں کہوں یہاں کھڑا ہو کے کہ میں صدر ہوں تو آپ کو اعتراض ہے، کیونکہ جناب آپ صدر نہیں ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی شخص آپ میں سے اٹھ کے کہے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، رات خواب میں یہاں سے نکلا ہوں، امریکہ گیا، وہاں سے برطانیہ آیا، وہاں سے ہالینڈ چلا گیا، وہاں سے افریقہ کے جنگل دیکھے، وہاں سے میں عرب آ گیا، میں نے جو ہے وہ دبئی اور مسقط اور یہ سارے ریگستان دیکھے، اور پھر میں اللہ نے مجھے موقع دیا اور مجھے حرم کی حاضری نصیب ہوئی خواب میں سارا دیکھ کے آیا ہوں، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کیوں جی؟ کیونکہ اور اگر وہ کہے حقیقت میں صبح نکلا اور یہاں سے امریکہ گیا اور وہاں سے میں افریقہ آیا، وہاں سے برطانیہ، یورپ، یہ ہنسانے کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کو کہہ رہا، وہاں سے پھر میں سارا عرب گھوم کے شام تک گھر آ گیا، صبح نکلا، تو آپ مان لیں گے؟ کیوں یہ ممکن ہے؟ آپ کہیں گے میاں صرف امریکہ کی فلائٹ اگر یہاں سے ڈائریکٹ بھی کو جائے تو 14-15 گھنٹے، تو آپ تو ایک دن بھی مشکل وہاں پہنچیں گے، صبح سے شام تک میں آپ وہاں سے واپس کیسے آ گئے اور وہاں بھی چلے گئے اور یہاں بھی چلے گئے؟ یہ ممکن ہے؟ پریشانی ہوتی تب ہے جب وہ کہتا ہے میں حقیقت میں گیا. یہ جو ابو جہل پریشان ہوا ہے، یہ جو ابو لہب پریشان ہوا ہے، یہ جو عتبہ اتیبہ میرے نال ناراض نہ ہویا جی، میں کدی یہ گل کرنا دوست کردا ہی نہیں. یہ جڑے بندے اج تک پریشان نے نا، کبھی کرتا ہوں چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا جلا بھی سن لے. یہ جو آج تک پریشان ہے نا سارے، یہ پریشان اس لیے ہے کہ حضور اگر کہتے نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کو مسئلہ ہی نہیں تھا. محبوب فرماتے ہیں میں گیا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہی ایک رات میں نہیں ہو سکتا، وہی ہفتوں مہینوں کا سفر ہے، وہی نہیں ہو سکتا تھا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا ہے نہیں جا سکتا، لیلا رات کے تھوڑے حصے میں. حضور نے فرمایا میں گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. پھر اتنا ہی دوسرا، پھر اتنا ہی تیسرا، پھر اتنا ہی چوتھا، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا. کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا کے سدرات ہار گیا، کالیہ زلفا والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. یہ جو حضور نے فرمایا، اگر محبوب کہتے ہیں نا میں خواب میں گیا ہوں تو کسی نے پریشان، یہ سارے تو پریشان رہے ہیں. چلے ناراض کون صاحب نے ہونا ہے، گھر والی بات ہے. سارے پریشان رہے ہیں اور سارے پریشان ہیں تو کسی وجہ سے ہی ہے نا. اگر محبوب فرماتے خواب میں گیا ہوں تو انہوں نے پریشان، یہ جو پریشانی ہے نا یہ اسی بات کی ہے کہ محبوب فرماتے میں گیا ہوں. اچھا پھر ایک اور پریشانی ہے، کچھ اس لیے بگڑ جاتے ہیں. چلے میں بزرگوں کے اختلاف کی بات نہیں کرتا، میں ویسے ایک بات کرتا ہوں. بڑوں کو سلام ہے کسی نے اگر کوئی دوسرا کال بھی کیا ہے، لیکن ویسے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ ایک بات اس بات پر بھی اڑ جاتے ہیں. محبوب گئے ہیں پر اللہ کا دیدار نہیں کیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آئے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو بلاؤں اور آپ سے ملوں ہی نہ. اور پھر شیخ محقق شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کسی نبی کے پاس 2 دفعہ گئے، کسی کے پاس 4 دفعہ گئے، کسی کے پاس 6 دفعہ گئے. نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت جبریل 24,000 مرتبہ حاضر. تو وہ تو روز یہاں آئے ہوتے تھے، ان سے ملنے جانا تھا. محبوب تو گئے. اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو سونی صورت میں دیکھا. اور نبی پاک فرماتے ہیں رب نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، اس کی ٹھنڈک جو اس کی شان کے لائق پشت پہ رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی. اور حضور فرماتے ہیں جب اللہ نے وہ دست مبارک رکھا تو پھر میں نے مشرقوں کو بھی جان لیا اور مغربوں کو بھی جان لی. پھر سارے علوم مجھ پر واضح ہو گئے. ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخش، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخش، اور جناب عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی. میری سرکار کو بے پردہ زیارت. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ حضور کا واقعہ معراج
یہ تو امت کے لیے شانوں کا باعث ہے، یہ تو عظمتوں کا باعث ہے۔ اس لیے اچھا پھر ایک اور مسئلہ بھی، آج ایک دوست مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب کہہ رہے تھے 27 رجب کو محفل